قرآن پاک نے دوسرا درجہ اور دوسرا سبب بتایا علم، کہ علم کی وجہ سے بھی انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس مجلس میں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں۔ وہ 10 صحابہ کرام جس کو میرے پیغمبر نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، وہ صحابہ کرام موجود۔ میرے پیغمبر کے چچا حضرت عباس موجود، میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس موجود، میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی حضرت علی موجود، کتنے سارے صحابہ کرام موجود۔ میرے نبی کے زبان مبارک سے کلمہ نکلا کہ میرے رب نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرے یا وہ میرے رب کے پاس جانا پسند کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا، اختیار دیا 2 باتوں میں، دنیا میں رہنا پسند کریں یا رب کے ہاں جانا پسند کریں۔ فرمایا اس بندے نے رب کے ہاں جانے کو پسند کر لیا ہے۔ مجلس خاموش ہیں، سکتہ طاری ہیں، رونے کی سسکی کی آواز بھرنے لگی۔ صحابہ کرام نے ادھر ادھر دیکھا، میرے پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے ابو بکر کی رونے کی آواز۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حیرت کرنے لگے، تعجب کرنے لگے، یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ ہے، اس بندے کو رب نے اختیار دیا اور اس بندے نے رب کے پاس جانا پسند کیا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس میں رونے کی کون سی بات جو ابو بکر رو رہا ہے؟ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھا ابو بکر میرے پیغمبر نے کسی عبد کا ذکر کیا ہے، کسی بندے کا ذکر کیا ہے، کوئی ہوگا بندہ، آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس میں رونے کی کون سی بات؟ فرمایا ابو بکر نے میرا رب تمہیں سمجھائے، تمہیں پتہ نہیں جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ بولنے والی ہستی ہے، وہ میرا پیغمبر ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا پیغمبر اب مجھ سے الگ ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، جدائی کے غم میں رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو ہیں، بات ہو رہی تھی کسی بندے کا رب کے پاس جانے کو اختیار کرنا، میرے پیغمبر نے روئے سخن ہی تبدیل کر لی، بات گفتگو کا زاویہ ہی بدل گیا۔ فرمایا دیکھیں تم میں سے جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا، مال کا احسان کیا، جان کا احسان کیا، کوئی بھی احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ سب نے کیا احسان، لیکن میں نے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ لیکن ابو بکر کے مال نے اور ابو بکر کے ذات نے جو فائدہ مجھے پہنچایا ہے، میں محمد عربی دنیا میں اس کا احسان نہ چکا سکا۔ قیامت کے دن عرش پر مستوی خدا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔ پھر فرمایا یہ مسجد نبوی کی طرح تمہاری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، عمر کے گھر سے کھڑکی کھلی ہیں، عثمان کے گھر سے، علی کے گھر سے، طلحہ زبیر کے گھر سے، جس صحابی کے گھر سے کھڑکیاں کھلی ہیں۔ فرمایا خبردار لا تبقین خوخا، آج کے بعد کوئی کھڑکی مجھے کھلی ہوئی نظر نہ آئے، ساری اپنی کھڑکیاں بند کر لیں۔ فرمایا الا خوخۃ ابی بکر، ہاں وہ ایک کھڑکی جو ابو بکر کے گھر سے آ رہی ہے یہ کھلی رہنے دو، اس کے علاوہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند ہو جائیں۔ جو گئے ہیں اللہ پاک ان کو بار بار لے جائیں،
जो नहीं गए हैं उनको भी अल्लाह पाक जाने की तौफीक दें। बाबुस्सलाम, जिस पर आदमी प्यारे पैगंबर के रोज़े मुबारक पर सलाम कहने के लिए, पेश करने के लिए जाता है, इसके बराबर में दूसरा दरवाजा है, उस पर लिखा हुआ है बाबू अबी बकर। ये जो बाबी अबी बकर है, इसके अंदर वाले हिस्से में एक बोर्ड लगा हुआ है और वहां लिखा हुआ है हाज़िही खौखत अबी बकर। ये जो बाबी अबी बकर हैं, ये हकीकत में वो खिड़की है जो अबू बकर के दरवाजे घर से खुलती हुई आ रही थी मस्जिद नबवी में। फरमाया सब की खिड़कियां बंद हो जाएं, ये खिड़की खुली रहे। सहाबा किराम फरमाते हैं दरजात के बुलंदी का एक सबब ईमान है, दूसरा सबब इल्म। सहाबा किराम मौजूद हैं, मेरी पैगंबर की बात को समझ न सके, अबू बकर से पूछा, समझाया, अब सहाबा किराम की बात सुने। सहाबा किराम फरमाते हैं उस दिन हम समझ गए कि अबू बकर आलमुना, अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है।